عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے کے اندر قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہوتی، جانور مرنے لگ گئے، لوگوں کو پانی کی قلت ہو گئی، درخت جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئے۔ اب لوگ جو ہے وہ قحط سالی سے بچنے کے لیے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنے لگے اور میدان عرفات میں نکلے۔ ایک دن نکلے، دوسرے دن نکلے، ایک ہفتہ ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ایک ہفتے سے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی۔ تو جب اگلا جمعہ آیا اور لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے تو میں بھی نکلا میدان عرفات کی طرف۔ تو میں نے میدان عرفات کے اندر دیکھا کہ ایک غلام ہے، بہت ہی نحیف ہے، پتلا دبلا سا ہے، کمزور سا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد وہ سجدے کے اندر گر پڑا۔ جب سجدے کے اندر گر پڑا، اس نے سجدے کے اندر جو دعا مانگی میں قریب ہو کے سننے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں سجدے سے اس وقت تک سر اٹھاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ تو بارش کو نازل نہیں فرمائے گا۔ اور وہ روتے ہوئے دعائیں کرنے لگا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرا کہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ نمودار ہوا، بادل جو ہے وہ آ کر سمٹنے لگے اور اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرما دی۔ اور جب بارش ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو ہو گئے۔ میں نے کہا کہ یہ اس بندے کے پیچھے میں ضرور جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک مکان میں داخل ہوا اور وہ مکان تھا ایک سوداگر کا جو کپڑے بیچا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک نے مکان کو پہچان لیا اور کہا کہ میں واپس ہو گیا۔ دوسرے دن میں اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر جو ہے وہ اس مکان میں پہنچا اور میں نے اس سوداگر سے کہا جس کا وہ مکان تھا، اس کا کہا کہ میں ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں، ایک غلام اپنی خدمت کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو سوداگر نے کہا کہ میرے پاس تو بہت سارے غلام ہیں۔ کہتے ہیں 30 غلام جو ہے نا اس نے لائن میں کھڑے کر دیے اور میں سب کے منہ کو دیکھتا، اس غلام کو نہ پاتا۔ جب 30ویں کو میں دیکھ چکا تو میں نے کہا کہ نہیں، میرا مطلوب ابھی تک مجھے نہیں ملا، مجھے یہ غلام نہیں چاہیے، اگر اس کے علاوہ کوئی غلام ہو تو دو، اس کے علاوہ کوئی غلام ہو تو دو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایک غلام تو ہے لیکن بڑا منحوس ہے، اس غلام کو میں کیسے تمہارے سامنے پیش کروں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو تمہارے سامنے، اچھے سارے غلام تو میں نے رکھ دیے، اب اس منحوس کو تمہارے سامنے کیسے پیش کروں۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا تو اس کو بلا۔ تو جب وہ غلام آیا تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دیکھا تو یہ وہی غلام تھا جس کی وجہ سے اللہ نے باران رحمت نازل فرما دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تو نے اس کو کتنے میں خریدا؟ تو مالک نے کہا کہ میں نے اس کو 20 جو ہے وہ درہم میں خریدا، اب اگر کوئی اس کو 10 بھی دینا تو میں اس کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں 27 اس کے علاوہ دوں گا تجھے، تو مجھے دے دے۔ اسے خوشی خوشی دے دیا۔ عبداللہ بن مبارک گھر لے کر آ گئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مجھ سے پوچھا کہ حضور آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ پہلا والا مالک تو یعنی بیزار تھا مجھ سے نا، وہ تو بیزار تھا، پریشان تھا، آپ نے کیوں خریدا؟ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تیرا مالک بیزار کیوں تھا؟ اس نے کہا کہ بیزار اس وجہ سے تھا کہ آپ کو میرے جسم و جسامت کو دیکھ کے آپ سے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی کام کرتا ہوں گا، میرے جسم میں جان ہی نہیں ہے، میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، میں تو بس بیٹھا رہتا ہوں، اس کو لوگ اسی وجہ سے لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے نزدیک تیری وہ عزت ہے کہ میں تجھ کو اپنا امام بنانے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے پیچھے چلنے کو تیار۔ تو پوچھا کیوں، آخر کیا دیکھا؟ عبداللہ بن مبارک نے جمعے کا وہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب پورا واقعہ بیان کیا نا تو وہ غلام رونے لگ گیا اور اس کے آنسو نہیں رک رہے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ 30 سال سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور میں نے تجھ سے بس صرف یہی کہا تھا کہ یا اللہ اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو ظاہر نہیں فرمانا۔ اب یہ میرا پردہ جو ہے وہ شک ہو گیا، پھٹ گیا، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، یا اللہ مجھے وفات دے دے۔ کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گیا، اللہ نے اس کو جو ہے اس کی روح جو ہے وہ قبض سے انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میری زندگی کا یہ سب سے حیران کن واقعہ تھا اور اخلاص کے اوپر
کہتے ہیں نا کوئی بھی انسان کام کرے بڑے اخلاص کے ساتھ کرے. جب اخلاص ہو اور ایسا اخلاص ہو کہ انسان جو بھی کام کرے نا اس میں گواہ اپنے رب کو بنائے, یا اللہ یہ کام صرف تیرے لیے ہے, اب تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں, اور میں نے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا. ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو قبول ہے.